اسلامی زندگی کتاب، اس کے مصنف ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی۔ آج ہم بات کریں پہلا باب، اس کتاب کا پہلا حصہ جو بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ مروجہ رسمیں۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر مختلف ملکوں میں مختلف رسمیں ہیں، مگر چند رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً کسی قدر تھوڑے بہت فرق سے ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ وہ جو رسمیں ہیں وہ یہ ہیں: لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بعض لوگ بجائے خوشی کے رنج و غم محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، پہلے بچے پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے اور پھر بچوں پر خوشی منائی تو جاتی ہے مگر کم۔ نمبر 3، لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے 6 روز تک عورتیں مل کر ڈھول بجاتی ہیں۔ نمبر 4، پیدائش کے دن لڈو یا مٹھائی اہل قرابت میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس دن میراثی ڈوم دوسرے گانے بجانے والے گھر گھیر لیتے ہیں اور بیہودہ گانے گا کر انعام کے خواستگار ہوتے ہیں اور منہ مانگی چیز لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 6، بہن بہنوئی وغیرہ کو جوڑے روپے وغیرہ بہت سی رسموں کے ماتحت دیے جاتے ہیں، لٹ دھلائی، گوند بنوائی وغیرہ۔ نمبر 7، دلہن کے ماں باپ بھائی کی طرف سے چھوچک آنا ضروری ہوتا ہے، جس میں کہ دولہا دلہن، ساس سسر، نند نندوئی، حتیٰ کہ گھر کے بھشتی اور بھنگی کے لیے بھی کپڑوں کے جوڑے، نقدی، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہو تو بچی کے لیے چھوٹا چھوٹا زیور ہونا ضروری ہے، گرجے کی میکا و سسرال کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، مالن اور بھٹیاری گھر کے دروازے پر پتوں کا صحرا یا کاغذ کے پھول باندھتی ہے، جس کے معاوضے میں 1 جوڑا اور روپیہ کم از کم وصول کرتی ہے۔ ان رسموں کی خرابیاں: لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کفار کا طریقہ ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ رب تعالیٰ کے فضل سے خوش نصیب ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت خانے میں اول دختر ہی پیدا ہوئی، تو گویا رب تعالیٰ نے سنت نبی عطا فرما دی۔ جوان لڑکیوں کا گانا بجانا حرام ہے، کیونکہ عورتوں کی آواز کا بھی نامحرموں سے پردہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور کوئی آگے سے گزرنا چاہے تو یہ عورت سبحان اللہ کہہ کر اس کو اطلاع نہ دے، بلکہ تالی سے خبر دے۔ جب آواز کی اس قدر پردہ داری ہے کہ وہ آواز نماز میں بھی نہیں دے سکتی، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، تو بتائیے گانے بجانے کیسے جائز ہیں؟ فرزند کی پیدائش کی خوشی میں نوافل پڑھنا اور صدقہ و خیرات کرنا کار ثواب ہے، مگر برادری کے ڈر، ناک کٹنے کے خوف سے مٹھائی تقسیم کرنا بالکل بے فائدہ ہے، اور اگر سودی قرضہ لے کر یہ کام کیے تو آخرت کا گناہ بھی ہے، اس لیے اس رسم کو بند کرنا چاہیے۔ ڈوم میراثی لوگوں کو دینا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ ان کی ہمدردی کرنا دراصل ان کو گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ اگر ان موقعوں پر ان کو کچھ نہ ملے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیسوں کو چھوڑ کر حلال کمائی حاصل کریں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ قومیں یعنی جنانے، خنسا، ڈوم، میراثی، رنڈیاں صرف مسلمان قوم میں ہی ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ اور پارسی قوم میں یہ لوگ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں خرافاتی رسمیں زیادہ ہیں، اور ان لوگوں کی انہی رسموں کی وجہ سے پرورش ہوتی ہے، اور دیگر قوموں میں نہ یہ رسمیں ہیں نہ اس قسم کے لوگ، اور یقیناً ایسی پیشہ ور قومیں مسلم قوم کی پیشانی پر بدنما داغ ہیں۔ خدا کرے یہ لوگ حلال روزی کما کر گزارا کریں۔ بہن بہنوں یا دیگر اہل قرابت کی خدمت کرنا بے شک کار ثواب ہے، مگر جب کہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اگر دنیا کے نام و نمود اور دکھاوے کے لیے یہ خدمتیں ہوں تو بالکل بیکار ہیں۔ دکھلاوے کی نماز بھی بے فائدہ ہوتی ہے، اور اس موقع پر کسی کی نیت رضائے الہی نہیں ہوتی، محض رسم کی پابندی اور دکھلاوے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ چھوچک کے آگے باجا بھی ہو، دنیا کو بھی جمع کیا جائے، پھر مالدار آدمی اس خرچ کو برداشت کر لیتا ہے، مگر غریب مسلمان ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے یا تو سودی قرض لیتا ہے یا گھر رہن پر دیتا ہے۔
लिहाजा इन तमाम मसारिफ को बंद करना नहायत ज़रूरी है। हजाराहा मौक़ों पर अपनी लड़कियों और बहनों को इसलिए दो कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मगर इन रस्मों को मिटा दो। जुकाम रोको ताकि बुखार जाए। आज ये दौलत है कि अगर बच्चा पैदा होने पर दुल्हन के मैके से ये रस्में पूरी ना की जाएं तो सास और नंद के तानों से लड़की की ज़िंदगी बवाल हो जाती है और इधर खाना जंगी शुरू हो जाती है। अगर ये रस्में मिट जाएं तो इन लड़ाइयों का दरवाज़ा ही बंद हो जाए। इस्लामी रस्में। बच्चे के पैदा होने पर यह काम करने चाहिए। बच्चा पैदा होते ही गुस्ल दिया जाए, नाल काटा जाए और जिस कदर जल्दी हो सके उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाए। ख्वाह घर का कोई आदमी अजान और तकबीर कह दे या मस्जिद का मुअज्जिन या इमाम कहे, और अगर अजान कहने पर खैरात व सदका की नीयत से उनकी कोई खिदमत कर दी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हक ताला का शुक्रिया है। फिर ये कोशिश की जाए कि बच्चे को पहली गुट्टी कोई नेक आदमी दे, क्योंकि तफसीर रूहुल बयान में है कि बच्चे में पहली गुट्टी देने वाले का असर आता है और उसकी सी आदत पैदा होती है। बल्कि सुन्नत तो यह है कि बच्चे की तहनीक कर दी जाए। तहनीक उसे कहते हैं कि कोई नेक आदमी अपने मुंह में खजूर या खुरमा चबाकर बच्चे के तालू से लगा दे, ताकि बच्चे के पेट में सबसे पहले जो गिजा पहुँचे वो खुरमा हो और किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब। साहबा इकराम अलैहि रिज़वान रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों की तहनीक कराया करते थे। दाई की उजरत मुकर्रर होनी चाहिए जो इस काम के बाद दे दी जाए। अगर फर्जंद की खुशी में मीलाद शरीफ या फातिहा बुजुर्गान कर दी जाए तो बहुत अच्छा है। इसके सिवा तमाम रसूमात बंद कर दी जाएं। छोचक व भात को मिटाना सख्त ज़रूरी है। दूसरा बाब, अकीका और खतना की मुरब्बजा रस्में।